السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حضرات، ہم کل بات کر رہے تھے رجیع کے حوالہ سے، جہاں پر 10 صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کافروں کے ساتھ، جو بظاہراً مسلمان ہو کر کے آئے تھے، اور آ کر کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام جو ان کے بچوں کو قرآن پڑھا سکیں، سکھا سکیں، ان کا تقاضا کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سربراہی میں 10 صحابہ کرام کو ان کے ساتھ بھیجا۔ 7 کے نام مورخین نے لکھے ہیں، 3 کے نام سکپ ہو گئے، وہ نہیں بیان کیے جا سکتے۔ عاصم بن ثابت تھے، مرثد بن ابی مرثد تھے، خالد بن بکیر تھے، زید بن دسنہ تھے، خبیب بن عدی، عبداللہ بن طارق اور معتب بن عبید رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ اور 3 جن کے نام نہیں بیان کیے گئے، یہ 10 صحابہ کرام یہاں سے ساتھ ان کے گئے۔ انہوں نے ایک راستے میں ایک کنویں کے قریب جو ہے وہ پڑاؤ ڈالا، وہاں پر یہ موجود تھے کہ ان پر کافر ٹوٹ پڑے اور تیر اندازی ان پر کرنے لگے۔ یہ فوراً بھاگ کر کے پہاڑی کے اوپر چڑھے۔ ان میں سے 7 شہید ہوئے، 7 شہید ہو گئے، اور خاص طور پہ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر بھی لگتے ہیں، انصار میں سے تھے۔ یہ جب شہید ہونے لگے تو اس وقت انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ، ان لوگوں نے ہمیں دھوکہ دے کر کے بلا کر کے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، لگتا نہیں کہ ہماری یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ پائے گی۔ اللہم اخبر عنا نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ ہماری اس خبر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے۔ ہمارے ساتھ ان لوگوں نے جو کیا ہے، یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یا اللہ پہنچا دے۔ اور پھر دعا کرنے لگے، یا اللہ میں نے ساری زندگی جب سے اسلام قبول کیا ہے، نہ کسی مشرک کو اپنے آپ کو ہاتھ لگانے دیا ہے، نہ خود کسی مشرک کو ہاتھ لگایا ہے۔ میں نے طہارت کا یہ معیار اپنے اندر رکھا تھا۔ عاصم بن ثابت کہتے ہیں کہ کبھی کسی مشرک کو نہ ہاتھ میں نے لگایا، نہ اس کو اپنے آپ کو لگانے دیا۔ یا اللہ اب میں تیرے رستے پہ شہید ہو رہا ہوں، یا اللہ میں نے تیرے دین کا دفاع کیا ہے، یا اللہ اب میری لاش کی حفاظت کرنا، کوئی کافر میری لاش کو بھی ہاتھ نہ لگا سکے۔ یہ دعا کی، شہید ہو گئے۔ کیوں دعا کی؟ اس میں ایک اور بڑی چیز بھی تھی۔ ان کے بارے میں اعلان کیا تھا سلافہ بنت سعد نے، اس کا بیٹا، اس کا خامن قتل ہوا احد میں، تو پتہ چلا کہ عاصم بن ثابت نے ان کو مارا ہے۔ کافر عورت تھی، اس نے کہا کہ جو عاصم بن ثابت کا سر مجھے لا کر کے دے دے، 100 اونٹ اسے انعام دوں گی، اور عاصم کے سر کو جو مغز نکال کر کے اسے پیالہ بنا کر کے اس میں شراب پیوں گی میں۔ اس نے یہ اعلان کیا ہوا تھا۔ عاصم کہتے ہیں یا اللہ میں نے تیرے دین کی حفاظت کے لیے جان دے رہا ہوں، اب میرے جسم کی حفاظت تو نے کرنی۔ بہرحال یہ شہید ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کے جسم کی حفاظت کی، وہ ایک بہت بڑا معاملہ تھا۔ 7 شہید ہو چکے، 3 ابھی زندہ تھے، حضرت عبداللہ بن طارق، زید بن دسنہ اور خبیب بن عدی۔ یہ تینوں ابھی زندہ لڑ رہے تھے اوپر سے۔ ان لوگوں نے انہیں قسمیں دیں، کافروں نے، کہ تم آ جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تمہیں امان دے دیں گے، پناہ دے دیں گے، حفاظت کریں گے، تم آ جاؤ۔ یہ تینوں کے تینوں پہاڑی سے نیچے آ گئے۔ جب نیچے آ گئے اور انہوں نے کافروں نے دیکھا کہ یہ ہمارے قابو میں ہیں، ان کو انہوں نے
باندھ دیا رسیوں کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، تم لوگوں نے بدعہدی کی ہے ہمارے ساتھ، قسمیں اٹھا کر کے تم مکر گئے ہو، میں یہیں پر یا مجھے مار دو یا میں نے تمہارے ساتھ نہیں جانا۔ انہوں نے انہیں شہید کر دیا۔ اور اس کے بعد دو گرفتار بندے حضرت زید بن دسنہ اور حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہم، انہیں گرفتار کر کے وہ لے گئے۔ پھر وہ لاش لینے کے لیے پہاڑی پر چڑھے کہ عاصم بن ثابت کی لاش سے سر اتار کر کے لائیں تاکہ 100 اونٹ انعام میں مل جائے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی تھی۔ تو کہا جاتا ہے وہاں شہد کی مکھیاں ہر طرف آ گئیں ان کی لاش کی حفاظت کے لیے، مکھیاں ہی مکھی، یہ بھی ان سے بچنے کی اور لاش کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہر طرف شہد کی مکھیاں ہی مکھیاں ہیں ان کی لاش کے اردا گرد، اور کسی کو قریب نہیں آنے دے رہی۔ انہوں نے کہا کب تک رہیں گی؟ شام تک، رات تک، رات ہونے کا انتظار کرو۔ رات ہونے کا انتظار کیا گیا۔ اس انتظار میں جب رات ہوئی تو انہوں نے کہا شاید مکھیاں چلی جائیں۔ اللہ کی طرف سے ایسا سامہ ہوا کہ ایک سیلابی ریلا آیا پہاڑوں سے پانی کا، وہ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو بہا کر کے لے گیا۔ کسی کافر کا ہاتھ ان کی لاش کو نہیں لگ سکا۔ یہ حضرت عاصم بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ یہ کرامت ہوتی ہے۔ ہم شعبدہ بازیوں کو کرامت سمجھ لیتے ہیں، یہ کرامت ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر کے ان کی لاش کی بھی حفاظت کی۔ جو اللہ کے دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، اللہ پھر ان کی دعاؤں کی لج پالتا ہے۔ تو دو جو گرفتار ہوئے انہیں مکہ میں لے جایا گیا۔ مکہ میں ان کی بولی لگی۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا تھا کہ امیہ بن خلف، جس کے بھائی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل جو میں نے بتایا تھا، ابی بن خلف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا۔ ایک ہی بندہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا تھا وہ ابی بن خلف تھا۔ اس کا بھائی امیہ بن خلف یہ بدر میں قتل ہوا تھا، اور اس کے بارے میں آتا تھا کہ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کیا ہے۔ اس کے بیٹے صفوان نے 50 اونٹ بولی دے کر کے حضرت زید کو حاصل کر لیا کہ میں اپنے باپ کے خون کے بدلے میں اس کو قتل کروں گا، اپنے باپ کے قاتل کو قتل کرنا ہے۔ میں نے 50 اونٹ اس بندے کو دیے جس نے حضرت زید کو گرفتار کیا تھا، اور انہیں لے کر کے اپنے گھر چلا گیا۔ اور دوسری طرف حارث بن نوفل، اس کے بیٹے آئے، وہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کو 50 اونٹ کے عوض میں خرید کر کے لے گئے۔ بعض نے کہا نہیں، انہوں نے تقریباً 30 تولے سونا دے کر کے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کو خریدا۔ 30 تولے سونا دے کر کے خبیب بن عدی، وہ تقریباً 339 گرام سونا دے کر کے وہ بنتا ہے، جو سکے ان کے بنتے ہیں 339 گرام، اتنا سونا دے کر کے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کو خرید لیا۔ اور انہوں نے کہا ہمارے باپ حارث کو انہوں نے مارا ہے، ہم اس کے بدلے میں انہیں قتل کریں گے۔ لیکن اتفاق ایسا تھا کہ وہ زکوٰۃ کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ اب زکوٰۃ، ذی الحج اور محرم 3 مہینے لڑائی نہیں ہو سکتی، کسی کو مار نہیں سکتے۔ اب ان لوگوں نے انہیں قید میں ڈال دیا، حضرت زید بن دسنہ کو اور حضرت خبیب بن عدی کو قید میں کر دیا۔ اور حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ایک غلام وہب اور اس کی بیوی معاویہ، عین نہیں ہے معاویہ میں سے عین نکال دیں، معاویہ، میم الف واو یہ ہے، معاویہ نام کی ان کی غلام تھیں، ان کے سپرد کر دیا کہ انہیں زنجیروں میں جکڑ کے اپنے گھر میں رکھو، جب زکوٰۃ، ذی الحج اور محرم ختم ہوں گے اس کے بعد ہم انہیں صلیب دے دیں گے، پھانسی دے دیں گے۔ ہو گیا ایسا۔ ابتداً بہت ظلم کیے، یہ خاتون خود ہی کہتی ہیں، بعد میں یہ مسلمان بھی ہوئیں، یہ کہتی ہیں کہ ہم نے بڑی زیادتی، ہر وقت برے جملے، بری باتیں ہم کہتے رہے ان کے بارے میں۔ لیکن حضرت خبیب کہنے لگے اور تم اپنے قیدیوں کے ساتھ تو اچھا سلوک کرو، ہم تو قیدی ہیں، ایک دن تم نے ہمیں مار دینا ہے، لیکن سلوک تو اچھا کرو۔ کہتے ہیں اس دن، اور پھر جب ہم نے ان کی راتوں کو دیکھا کہ یہ قید کی حالت میں بھی مصلی پہ وہ نماز جس انداز میں بھی ہوتا ہے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے یہ رات کی نماز نہیں چھوڑ رہے،
بلکہ کوئی نماز بھی نہیں چھوڑ رہے، لیکن تہجد جو ہے اس کیفیت میں بھی یہ پڑھنے کی کوشش کرتے اور قرآن بہت پڑھتے۔ کہتے ہیں اس کیفیت نے میرے دل میں ان کے لیے نرمی پیدا کر دی۔ اور ایک دن جنہوں نے خریدا تھا، حارث بن نوفل کے بیٹے، اس کی بیٹی ایک دن آئی دیکھنے کے لیے کہ ہمارا قیدی کیسا ہے، ہمارا قیدی کیسا ہے۔ کہتی جب میں نے دیکھا قیدی اندر قید میں ہے، تھوڑا سا دراز میں سے میں نے دیکھا، دروازے کی اوٹ میں سے دیکھا کہ وہ تو انگور کھا رہا ہے۔ میں حیران و ششدر تھی کہ مکہ میں انگور کہاں سے آ گئے اس موسم میں۔ اپنی اس غلام جو لونڈی تھی اس سے پوچھا تو نے کچھ لا کر؟ اللہ کی قسم میں نے نہیں دیا۔ اس نے بھی دیکھا کہ یہ بے موسم کا پھل اللہ تعالیٰ نے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کو عطا کیا، بے موسم کا پھل عطا کیا انہیں۔ اور پھر وہ وقت قریب آ گیا کہ ذی الحج گزرا، ذی الحج گزرا اور محرم گزرا، اور ان کی جو ہے شہادت کے لیے، ان کی صلیب دینے کے لیے، پھانسی دینے کے لیے دن کا اعلان کر دیا گیا۔ تو وہ جو ان کی نگران خاتون تھیں اور ان کا خامن، وہ ان کے اخلاق سے، ان کے کردار سے، ان کی گفتگو سے بہت متاثر ہوئے۔ بعد میں نے بتلایا کہ مسلمان بھی ہو گئے، پھر انہوں نے یہ باتیں بیان کی۔ تو وہ خاتون آئی، کہنے لگی کہ آپ کے لیے تو ایسے ایسے اعلان کر دیا گیا ہے، تو آپ کی کوئی خواہش ہو اگر میں پورا کر سکوں۔ کہا بی بی اللہ کے نام پر جان دینے لگے ہیں، کوئی پرواہ کی بات ہی نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی میرے چہرے پہ تم ملال نہیں دیکھے گی۔ ان کے اشعار بھی تھے، صلیب پر چڑھے ہوئے، انہوں نے پھانسی لگے ہوئے بھی کہا تھا لست ابالی حین اقتل مسلمہ، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرا چہرہ دائیں ہے بائیں ہے، چلے وہ آگے بات کریں گے۔ کہنے لگے میں 3 مہینے سے تمہاری قید میں ہوں، میں نے اپنی نظافت نہیں کی، اپنے غیر ضروری بالوں کو نہیں اتارا، اگر ممکن ہو سکے تو مجھے اس طرح ایک دے دو کہ میں اپنے غیر ضروری بال اتار لوں، کہ اللہ کے سامنے پاکیزگی کی حالت میں جاؤں۔ 3 ماہ سے میں قید میں ہوں۔ اس خاتون نے اپنے بچے کے ہاتھ، کہتی ہے میں نے وہ بھیج دیا۔ بعد میں مجھے خوف آیا، ہوئے میرا بچہ یہ اس طرح لے کر کے گیا کہ میرے بچے کو قتل نہ کر دے۔ میں بھاگی ہوئی واپس آئی اور آ کر کے جب دیکھا تو میرے بچہ بالکل صحیح سالم اس کے پاس۔ تو حضرت خبیب نے میرے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا بی بی تو یہ سمجھتی ہے کہ میں تیرے بچے کو قتل کر دوں گا؟ اللہ کی قسم ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، کبھی بدعہدی نہیں ہم کرتے۔ جو ہمارے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ کبھی بدعہدی نہیں کرتے، ہم ظلم نہیں کرتے۔ بہرحال نظافت کے بعد ان کے لیے انہیں پھر لے جایا گیا جہاں مسجد عائشہ ہے، اس جگہ پر، یہ حدود حرم سے باہر آ جاتا ہے، تنعیم کا علاقہ۔ انہیں بھی اور حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں کو، اور ان کی وہیں پہ راستے میں ملاقات ہوئی، دونوں آپس میں ملے، پھانسی گھات لگ گیا، انہیں لایا گیا۔ اور ایک بندے نے ان سے سب بڑے بچے اکٹھے ہیں، لوگ ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، اور ان کی پھانسی کی منظر دیکھنے کے لیے موجود ہیں۔ تو حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا کہ اگر تو یہ اعلان کر دے کہ میں اسلام سے تائب ہو جاتا ہوں، اسلام چھوڑتا ہوں، ہم تجھے ابھی معاف کر کے آزاد کر دیں گے۔ انہوں نے اس موقع پہ کہا لا واللہ ما احب انی رجعت عن الاسلام وان لی ما فی الارض جمیعا، اللہ کی قسم میں کبھی یہ پسند نہیں کرتا کہ ساری زمین کے خزانے مجھے دے دیے جائیں اور کہا جائے اسلام چھوڑ دیں، میں دنیا کے خزانوں کو پاؤں کی نوک پہ رکھوں گا اور اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ ساری زمین کے خزانے اگر مجھے مل جائیں اور یہ کہا جائے کہ ان کو لے لو اور اسلام چھوڑ دو، میں ان خزانوں کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں، اسلام کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ پھر کسی نے کہا چل اتنا کہہ دے کہ کاش میری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، انہیں پھانسی دے دی جاتی۔ تو کہتے واللہ ما احب ان یشاک محمدا بشوکۃ، اللہ کی قسم میں کبھی یہ پسند نہیں کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک چھوٹا سا کانٹا بھی لگے اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں، میں کبھی یہ پسند نہیں کرتا۔ اچھا اتنا ہی مان، کوئی آخری خواہش؟ انہوں نے کہا ایک خواہش۔ کس چیز کی؟ صرف 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو، صرف 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ کہا پڑھ لو۔ ان دونوں نے پھر 2 رکعت نماز ادا کی، حضرت زید بن دسنہ نے
اور حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہما نے 2 رکعت ادا کی نماز، اور بھرے مجمع میں کہا لوگوں سنو، میرا دل بڑا چاہتا تھا کہ میں لمبی نماز پڑھتا، لیکن صرف اس وجہ سے میں نے مختصر پڑھی، کوئی یہ نہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی موت کی گھبراہٹ کی وجہ سے لمبی نماز پڑھ رہا۔ پھر ان کے لیے انہوں نے اعلان کیا، حارث بن نوفل کے بچوں نے اور صفوان بن امیہ بن خلف کے بیٹے نے، کہ وہ نوجوان آگے آئیں جن کے والدین باپ جو ہیں وہ بدر میں قتل ہوئے تھے، وہ سامنے آئے۔ 40 نوجوان سامنے آئے، کہا نیزے پکڑو، اور نیزے پکڑ کر اب ان کو تاک تاک کے مارو، نیزے پکڑ کے اب ان دونوں کو مارو۔ اب 40 نوجوانوں نے جب نیزے مارے ہوں گے تو جسموں کی کیا حالت ہوئی ہوگی، کیا حالت ہوئی ہوگی ان کی، ان نوجوانوں۔ اور اسی کے لیے کہتے ہیں نا، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس وقت کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا جب میں نے یہ سارا منظر دیکھا، اور جب کبھی ان سے کوئی پوچھتا کہ بتلاؤ وہ خبیب کو کس طرح مارا تھا، تو یہ بے ہوش ہو کر گر جاتے، کہتے اللہ کی قسم وہ منظر جب بھی میرے ذہن میں آتا ہے میرے ہوش قائم ہی نہیں رہتے کہ کس طرح ظلم کیا تھا ان جلادوں نے خبیب بن عدی اور زید بن دسنہ کے ساتھ، بے ہوش ہو کر کے گر جاتے۔ اور ایک دعا کی کہ یا اللہ میں جب مروں تو میرا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہو۔ وہ چہرہ بار بار ادھر کر رہے ہیں ادھر کر رہے ہیں، نیزے بھی مار رہے ہیں پھر انہوں نے کہا لست ابالی حین اقتل المؤمن من ای جانب مصرعی، اگر اللہ کی رضا کے لیے میری موت ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں دائیں گروں میں بائیں گروں میں آگے گروں میں پیچھے گروں، کس سمت میں گرتا ہوں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اگر میرا رب راضی ہے تو میری جان جا رہی ہے تو کوئی پرواہ نہیں ان کی مجھے۔ اور ان کو پھر انہوں نے اس لکڑی پہ لٹکا دیا ان دونوں کی لاشوں کو، کہا یہ یہاں پہ نشان عبرت بنے رہیں گے، اور 40 دن تک وہ لاش وہاں پر رہی، 40 دن تک لاش ان کی وہاں پہ رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی۔ ہاں، اس موقع پر انہوں نے ایک اور بڑی بات خوبصورت کی، جب دیکھا کہ موت کا وہ نیزے لگ رہے ہیں، خون بہہ رہا ہے، کہنے لگی اللہم انی لا ارى الا وجہ عدوی، کہ اللہ یہ سارے میں دشمنوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں، کوئی ان میں دوست نہیں ہے۔ اللہم انہ لیس ہا ہنا احد یبلغ رسولک السلام، یا اللہ ان میں مجھے کوئی ایسا نظر ہی نہیں آتا جو میرا سلام تیرے نبی تک پہنچا سکے، یا اللہ ان میں سے ایک بھی نظر نہیں آتا، فبلغہ انت السلام منی، اپنے نبی تک اپنے نبی تک میرا سلام یا اللہ پہنچا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں اور کہتے ہیں وعلیک السلام۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے سلام کہا؟ آپ نے جواب دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاءنی ھذا جبریل یقرئنی من خبیب السلام، یہ جبریل آئے ہیں خبیب کا سلام لے کر کے، جبریل آئے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبیب کو قتلتہ قریش نے خبیب کو قتل کر دیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ، ان کی لاش لکڑی پہ لٹکی ہوئی ہے، کوئی جائے جا کر کے وہ لاش ہی لے آئے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لاش لے آئے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت زبیر بن عوام اور مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جاتے ہیں، ہم جا کر کے لے کے آتے ہیں۔ یہ چھپتے چھپاتے وہاں پہنچے، کہتے 40 دن ہو چکے تھے ان کو شہید ہوئے، جب وہ کافر پہرا بھی دے رہے تھے، بیٹھے سارے تھے، لیکن اتنے دن گزر چکے تھے، انہوں نے کہا کس نے آگے ان کی لاش لے کر کے جانی ہے؟ وہ سو گئے، اور میں نے موقع کو غنیمت جانا، میں اترا پہاڑی سے، اور جب وہاں پر پہنچا ان کی لاش کو دیکھا تو کہتے خدا کی قسم ایک ہلکی سی بھی، جو کہتے ہیں اتنے دن لاش پڑی رہے بدبو آتی ہے، کہتے ہیں ان کے خون سے خوشبو آ رہی تھی، اور اس طرح تھا کہ جیسے ابھی ابھی خبیب کے جسموں سے خون ابھی ابھی نکلا ہے۔ میں نے ان کی لاش کو اٹھایا، زید بن دسنہ کی لاش کو مقداد بن اسود نے اٹھایا، ہم لے کر کے نکلے۔ اہل کفار
کو جب دن کے وقت پتہ چلا انہوں نے ہمارا پیچھا کیا، میں نے ایک پہاڑی کے پاس ان کی لاش کو رکھا، پھر نہیں پتہ چلا کہاں گئی ان کی لاش۔ کہتے ہم بھی تلاش کرتے رہے، کافر بھی کرتے رہے، اس لیے انہیں کہا جاتا ہے وہ خبیب بن عدی جنہیں زمین نے نگل لیا تھا، زمین نے نگل لیا تھا۔ اس واقعے میں کچھ اور بھی باتیں ہیں لیکن وقت کم چلا گیا۔ آگے ہے بئر معونہ کا واقعہ۔ یہ بھی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس غزوہ احد کے 5 ماہ کے بعد، 5 مہینے گزر چکے تھے غزوہ احد کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو عامر کا ایک شخص سردار آیا، ابو برا۔ وہ آیا اور اس نے 2 گھوڑے اور 2 اونٹ پیش کیے تحفتاً، خود مسلمان نہیں ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا اقبل ہدیۃ مشرک، میں کسی مشرک کے ہدیے کو قبول نہیں کرتا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ، یہ نجد کا علاقہ تھا جو اب ریاض کا کہہ لیں آپ، اس کے قریب کا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ پھر آپ ایسا کریں، میں اسلام تو نہیں قبول کیا لیکن اگر آپ اپنے کوئی قاری میرے ساتھ بھیج دیں، وہ میرے علاقے میں جا کے تبلیغ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اہل نجد کا ڈر ہے کہ میرے ساتھیوں کو قتل نہ کر دیں۔ اس نے کہا میں ان کو پناہ دیتا ہوں، میں اپنی ذمہ داری پر لے کر کے جاتا ہوں۔ وہ لے کر کے گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھتیجے کے نام ایک خط بھی لکھوایا، عامر بن مالک کے نام۔ وہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، کہنے لگا کہ میں آپ پر ایمان لے آتا ہوں، آپ کے ساتھ جنگ بھی کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن اپنے بعد مجھے خلیفہ نامزد کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اللہ کے معاملات ہیں، اللہ کی طرف سے جو معاملات ہوں گے میں اس پہ کچھ نہیں کرنے والا۔ اسے اور نہ میں کسی مشرک کے ساتھ ایسا تعاون نہ مانگنے والا ہوں نہ تعاون کرنے والا ہوں۔ اس بندے نے یہ بات اپنے دل میں رکھی، غصہ رکھا اس نے اپنے دل میں۔ جب یہ صحابہ کرام 70 صحابہ کرام، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 70 صحابہ کرام کو بھیجا، اور ان کے بارے میں انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ سارا دن مزدوری کرنے والے صحابہ تھے اور لکڑیاں لا کر کے بیچا کرتے تھے اور رات کو تہجد پڑھا کرتے تھے اور سارے قاری تھے، یہ 70 کے 70 قاری تھے۔ اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ وہ ابو برا نے تو اس کو پناہ دے دی، لیکن جو اس کا بھتیجا تھا عامر بن مالک، اس کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھی لکھا کہ دوبارہ شاید اسلام قبول کر لے، لیکن یہ بڑا مغرور اور متکبر سردار تھا۔ اس کے پاس خط لے جانے کے لیے بھی سب سوچ میں پڑ گئے کہ خط کون پہنچائے گا۔ ان 70 صحابہ کرام میں سے حرام بن ملحان حضرت انس رضی اللہ عنہ کے سگے ماموں تھے، یہ کہنے لگے یار میں جاتا ہوں خط لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ خط لے کر کے گئے، اس کافر سردار نے اپنے غلام کو اشارہ کیا، اس نے پیچھے سے برچھی ماری ہے، وہ سینہ چیرتی ہوئی آگے نکل آئی۔ حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ شہادت ہوئی۔ اور پھر اسی طرح اس کے بھتیجے نے رعل، زکوان، اسیہ، یہ قبیلے ان کو بلا لیا، اور بلا کر کے ان 70 صحابہ کرام، یہ بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں، ان 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ اور ان میں سے 2 بچے، عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک تھے جو زخمی ہو چکے تھے، وہ لاشوں کے درمیان پڑے تھے، اوپر لاشیں دوسرے صحابہ کرام کی، وہ زخمی تھے، انہیں جو ہے بعد میں وہ وہاں سے نکالا گیا۔ لیکن عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس سردار کے سامنے پیش بھی کیے گئے، کون ہے؟ میں بنو زمر قبیلے کا ہوں۔ عمر کہا میری ماں نے نیت کی تھی چل میں نے تجھے آزادی دی، تو آزاد ہے۔ وہاں پر ایک شخصیت جو شہید ہوئی، اس کا ایک معاملہ بڑا کمال کا تھا، وہ میں رکھ کے مختصراً بات کو آگے لے کے جاؤں گا۔ یہ وہ شخصیت تھی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے ہجرت کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا رکا سراقہ بن مالک کو جو لکھ کے دیا تھا، یہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، غلام تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور انہوں نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ جب 4 لوگ مکہ سے نکلے تھے ہجرت کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن عریقط، یہ 4 لوگ نکلے تھے، ان میں عامر بن فہیرہ تھے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب یہ شہید ہوئے، ایک بار ان کی میت کو فرشتوں نے یوں اٹھایا، صحیح بخاری کی روایت، پھر ان کی میت کو نیچے رکھا گیا۔ یہ ان کے علوف اور بلندی کے لیے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ کی میت کو اس طرح ایک مرتبہ اٹھایا گیا، یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ اور عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ تو خیر وہاں سے پھر آزاد ہو کر کے آئے، اور انہوں نے بھی وہاں پر ان کی جو شہادت کا معاملہ تھا،
حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس شخص نے انہیں شہید کیا تھا وہ بھی بعد میں مسلمان ہوئے، جبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام جبار بن سلمہ۔ یہ کہتے ہیں میں نے جب ان کو نیزہ مارا تو کہتے ہیں فزت واللہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، موت بھی کامیابی ہوتی ہے؟ کوئی موت کیا کامیابی ہوتی ہے؟ میں نے تو قتل کر دیا اس کو، وہ قتل ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا اللہ کی قسم۔ کہتے ہیں میں شش و پنج میں پڑ گیا، اس بات نے، اس جملے نے میرے دل پر بڑا اثر کیا کہ موت کو بھی کوئی کامیابی کہتا ہے۔ کہتے ہیں ایک دن ایسا گزرا کہ مجھے ایک صحابی ملے، ضحاک بن سفیان کلابی رضی اللہ تعالیٰ، ان سے باتیں کرتے کرتے میں نے اپنی یہ بات ان کے سامنے رکھی کہ میں نے جب عامر بن فہیرہ کو قتل کیا تو اس نے کہا فزت واللہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یہ کیا ہے؟ پھر حضرت ضحاک بن سفیان کلابی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بات سن، ہمارا مسلمانوں کا ایمان ہے کہ جو اللہ کے نام پہ شہید ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف بھی کرتے ہیں اور جنت کے داخلے بھی ملتے ہیں، شہادت مقام ایسا ہے۔ پھر جنت کی بات کی، سارے وہ کہتے ہیں اس بات نے مجھے پھر جو ہے اسلام کی طرف مائل کیا، اور یہ پھر بعد میں خود مسلمان ہوئے، اور انہوں نے یہ بات بیان کی جس نے قتل کیا تھا جبار بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے، کہ جب میں نے ان کو قتل کر دیا ایک مرتبہ ان کی لاش یوں اوپر اٹھی ہے پھر نیچے آئی ہے، تو انہوں نے یہ بات اس موقع پر بیان کی۔ چلے اس کے ساتھ ہی ایک پھر بڑا، جب یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آئیں، یہاں پر ایک عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو مسلسل پھر کیا 1 مہینے تک، وہ ہے قنوت نازلہ کا۔ قنوت نازلہ، کافروں کے لیے بد دعا کرنا، کافروں کے لیے بد دعا کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 5 فرض نمازوں میں فجر کی نماز پڑھائی، دوسری رکعت میں رکوع کرنے کے بعد کھڑے ہو گئے، پھر ہاتھ اٹھا لیے اور کافروں کے لیے بد دعا کی۔ ظہر کی نماز پڑھائی، چوتھی رکعت کا رکوع کیا، کھڑے ہوئے، پھر کافروں کے لیے بد دعا کی۔ عصر کی نماز کی آخری رکعت میں، مغرب کی نماز کی آخری رکعت میں، عشاء کی نماز کی آخری رکعت میں، 5 نمازوں میں ان کے لیے بد دعا کرتے، اللہم لن بنی لحیان ورعلا وزکوان، اللہ ان پر لعنت بھیج، قبیلہ رعل پر، بنو لحیان پر، زکوان پر، اسیہ پر، یا اللہ ان پر لعنت بھیج۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے 1 مہینے تک مسلسل بد دعا کرتے رہے ان قبیلوں کے لیے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کبھی ہم نے غم کے وہ اثرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ کبھی نہیں دیکھے جو اس موقع پر دیکھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجد علی شیء ما وجد علیہم، جو ان 70 صحابہ کرام کی شہادت کے اثرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ آئے، کبھی ایسے غم کے اثرات ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نہیں دیکھے تھے۔ اتنا غم کیا کہ کبھی اس طرح بد دعا بھی کبھی نہیں کی تھی جس طرح اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبیلوں کے لیے بد دعا کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کو لے جا کر کے دھوکے سے انہوں نے شہید کر دیا۔ 10 ایک مرتبہ، 70 ایک مرتبہ، اور یہ سب انصاری تھے، یہ سارے کے سارے انصاری تھے، عامر بن فہیرہ کے علاوہ یہ سارے انصاری صحابی تھے۔ اور انصار کہا کرتے تھے کہ ہمارے 70 اللہ کو شاید پسند ہی بڑے، اور کہتے 70 یہاں پر، اور بدر احد میں بھی ان کی بہت بڑی تعداد تھی، قریش کی بہت کم، مہاجرین کی کم، انصار کی بہت بڑی تعداد تھی۔ اور وہاں پر اکثر نے یہ بھی ایک چیز، چلے یہ بھی ایک بات آ گئی ہے، 70 کی صحیح ایک روایت ہے، لیکن بعض نے اس تعداد کو بدر کے شہداء کی 108 تک لے کر کے گئے۔ وہ جو زخمی ہوئے بعد میں شہید ہوئے ان کو گنتے ہوئے احد کے شہداء کی تعداد 108 تک گنی ہے تاریخ نگاروں نے، 108 تک، صرف 70 پر نہیں رکے وہ۔ بہرحال اسی اثناء میں ایک بہت بڑا معاملہ ہوا۔ بنو نذیر قبیلہ تھا یہودیوں کا، بنو قینقاع کو تو جلاوطن کر دیا، بنو نذیر قبیلہ کو خط لکھا مکے والوں نے کہ تم مسلمانوں کے خلاف کچھ کرو گے یا ہم آ کر کے تمہارا بھی کچھ کریں اور ان کا بھی کچھ کریں۔ یہ دھمکی دی انہوں نے، وہ مرغوب ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی نے بھی ان کو ساتھ دینے کے لیے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم کچھ کرنا چاہو مسلمانوں کے مقابلے میں کر گزرو۔
یہ اطلاعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط اختیار کی، لیکن ابھی کوئی ان کے خلاف فیصلہ کن معاملہ نہیں کیا. پھر اطلاع آئی بنو نذیر کی طرف سے، آپ ایسا کریں 30 بندے لے کر کے ہمارے پاس آئیں، 30 بندے ہمارے ہوں گے، علماء ہوں گے، گفتگو ہوتی ہے، اگر ہمارے علماء مطمئن ہو جائیں ہم مسلمان ہو جائیں گے. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30 صحابہ کو لے کر کے گئے، انہوں نے کہا نہیں 3 لے کر کے آئیں. اور اطلاع یہ تھی کہ 3 وہ کافر آئیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پروگرام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، لیکن ان کے خلاف کارروائی کے لیے سوچ رہے ہیں، لیکن ابھی کوئی کارروائی کی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اثناء میں بنو عامر کے 2 بندے قتل ہوئے، امیہ بن عامر زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے. ان کی دیت کا معاملہ تھا، تو دیت میں یہ بنو نذیر قبیلہ بھی آنا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ان کے لیے سالٹ آؤٹ کرنے کے لیے ان کے پاس گئے، حل کرنے کے لیے ان کے پاس گئے، بنو نذیر قبیلے کے پاس. انہوں نے ایک دیوار کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کے لیے انتظام کر دیا دیوار کے پاس، اور خود پلان کرنے لگے کہ یہ جو چھت ہے، مثلا یہ یہاں بیٹھنے کا انتظام کر دیا، یہاں سے اوپر سے کوئی چھت سے بھاری پتھر اس جگہ پہ گراؤ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، ان کے اوپر پتھر گرے اور انہیں شہید کر دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ یہاں دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اور یہ پروگرام بنا کر کے اندر سے بھاری پتھر پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا کہ آپ کے خلاف یہ معاملہ کر رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چپکے سے صحابہ کرام کو وہیں بیٹھے رہنے دیا اور خود اٹھ کر کے چلے آئے. اب صحابہ کرام انتظار کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر چلے گئے. کچھ دیر کے بعد ابو بکر بھی، عمر بھی، سارے علی رضی اللہ عنہ یہ بھی اٹھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش مدینہ آ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمایا یہ اطلاع آئی تھی میں اس لیے اٹھ کر کے چلا آیا تھا، اور مجھے پتا تھا کہ تمہارے ساتھ بھی کوئی معاملہ ایسا نہیں کرنے والے، وہ میرے ساتھ ہی انہوں نے یہ معاملہ کرنا تھا، اس وجہ سے میں اٹھ کر کے چلا آیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ان کے پاس، کہا تمہارے پاس 3 دن ہے، مدینہ خالی کر کے چپ کر کے یہاں سے چلے جاؤ، تمہاری سازشیں، تمہارے کام بہت ہو گئے، تم نے بہت کچھ کر دیا، ہم خاموش رہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تمہاری ہر بات کو گوارا کر لیں گے. 3 دن ہے، یہاں سے بس نکلتے بنو. انہوں نے کہا کیسے نکلتے بنے، ایسے ہی کام گئی، ہم کیا سمجھیں آپ کی باتوں کو. 3 دن گزر گئے، بعض میں کہ 7 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا نکلو بھائی، محاصرہ کرو ان کا. اب ان کا محاصرہ کر لیا گیا. ان کی گھروں کے سائڈوں پہ باغ، بڑے گھنے باغ تھے کھجوروں کے، وہاں پر وہ کچھ کاٹ دیے گئے. اس پر بڑا شور مچایا کہ دیکھو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کاٹ دیے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ اللہ کے حکم سے تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان درختوں کو کاٹ دیا جائے، یہ اللہ کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، اپنی مرضی سے کام نہیں کیا. بہرحال ان کا محاصرہ 15 دن تک جاری رہا. 15 دن کے بعد انہوں نے کہا جی آپ ہمیں جانے دیں، ہم اپنا سامان لے کر کے جدھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت دی اور کہا ایک ایک اونٹ کا سامان ہر بندہ اپنے ساتھ لے جائے. زرہ نہیں لے کے جا سکتے، تلوار نہیں لے کے جا سکتے، اپنے نیزے نہیں لے کے جا سکتے، جنگی لباس یعنی نہیں لے کے جا سکتے، وہ تمہیں ادھر ہی چھوڑنا پڑے گا، باقی تم یہاں سے نکل جاؤ. 600 اونٹوں پر ان لوگوں نے اپنا سامان لادا اور اپنے گھروں کے دروازے توڑ دیے، کچھ آگ لگا دی. کہا اب تو مسلمانوں نے اس پر قبضہ کر لینا ہے، صحیح چیز ان کے ہاتھ نہ کوئی آئے. لیکن پھر بھی 350 کے قریب جو تلواریں، زرہیں 34 کے قریب کہا جاتا ہے، اسی طرح وہ سر پہ پہننے والی لوہے کی ٹوپی جو ہوتی خود وہ، یہ بہت ساری چیزیں مال غنیمت میں صحابہ کرام کو ملی. اس طرح یہودیوں کا دوسرا قبیلہ بنو نذیر بھی، یہ زواد کے ساتھ ہے، زواد کے ساتھ بنو نذیر ہے، تو یہ بھی جلا وطن ہو گیا اور یہ خیبر میں جا کر کے پھر آباد ہوئے. خیبر کے حوالے سے پھر اس وقت ان کی بات کریں گے. اسی سال میں پھر ایک تیسری چیز آئی، وہ میں ساری اکٹھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ 3 مختلف مواقع پر ہے، لیکن میں اکٹھی آپ کے سامنے رکھ کے کیونکہ وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے. وہ تھا شراب اور جوئے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات. شراب اور جوئے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات یہ 3 مختلف پیرائے میں ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سورہ بقرہ میں اس کے بارے میں آیا، سوال کیا
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ علیہ وسلم شراب اور جوئے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اس کا۔ یہ 14 آیات ہیں قرآن کریم میں جن میں سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، جواب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ قرآن کریم میں یہ کل کا سوال ہے، ذہن میں رکھیے، 14 آیات ہیں جن میں سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، جواب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ ان میں سے ایک یہ ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، اس میں فائدہ بھی کچھ ہے، کاروبار ہوتا تھا اس وقت، لیکن گناہ بہت بڑا ہے اور گناہ اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔ یہ ایک حکم آ گیا، ابھی پی رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے سلسلہ۔ دوسرا حکم سورہ نساء میں آیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ آؤ، روک دیا گیا، یہاں تک کہ تم میں علم ہو جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، جب اس چیز کا تمہیں علم ہو جائے پھر تم نماز کے قریب آؤ۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا اللہ اس سے بھی زیادہ واضح حکم ہونا چاہیے۔ پھر سورہ مائدہ کی 90 یا 91 نمبر آیا میں اللہ تعالیٰ نے تیسرا حکم نازل کیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، ایمان والو یاد رکھو یہ جوا، یہ شراب، یہ فال گیری کے تیر، یہ سارے شیطانی عمل ہیں، یہ آستانے، یہ انصاب۔ یہاں پر جو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس جگہ پر شراب کی حرمت کے حوالے سے 7 وجہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ پہلی رجسن، پلیدگی ہے، گندی چیز ہے، عمل الشیطان، دوسرا شیطانی عمل ہے، فجتنبو، امر کا صیغہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے دور ہو جاؤ، چوتھا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو، پانچواں شیطان اس کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے، اور چھٹی اور تمہیں نماز اور اللہ کے ذکر سے شیطان روکنا چاہتا ہے شراب اور جوئے کی وجہ سے، اور ساتواں کیا تم باز آنے والے ہو کہ نہیں، فہل انتم منتہون، کیا تم اس سے باز نہیں آنے والے۔ اب یہ فائنل حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہیں پر وہ واقعہ بھی ہے جو میں نے پہلے بھی بہت مرتبہ آپ کو سنا دیا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں جب یہ احکامات آئے سورہ مائدہ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرنے والے کو بلایا کہ مدینے کی گلیوں میں اعلان کرو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شراب، جوا، فال گیری کے تیر، فال نکالنا کہ یہ کام کروں نہ کروں، یہ ایسے کروں یہ ایسے نہ کروں، یا جو بتوں کے نام پر جو قربانیاں، آستانے ان کے نصب کیے گئے تھے ان کے حوالے سے ان پر جانور ذبح کرنے، یہ سب حرام کام قرار دے دی گئی۔ یہ اعلان کر دو مدینے میں۔ اب صحابی کہتے ہیں کہ میں مدینے کی ایک سائڈ سے شروع ہوا اعلان کرتا کرتا اس گلی اس گلی اس گلی اس گلی اس گلی، چلتے چلتے جب میں واپس آیا تو مدینے کی گلیوں میں پانی کی جگہ پہ شراب بہہ رہی تھی۔ صحابہ کرام نے حکم سنتے ہی عمل کیا، اور اس حد تک کیا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے چچا ابو طلحہ، یہ ان کے چچا اس طرح تھے کہ ان کی والدہ ام سلیم نے ان کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ حضرت انس کے والد فوت ہو چکے تھے، انس رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ نے دوسری شادی کی، وہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ تو وہ کہتے، حضرت انس کہتے ہیں کہ میرے چچا اور ان کے دوست بیٹھے تھے اور شراب پی رہے تھے تو باہر اعلان ہونے لگا۔ مجھے میرے چچا نے کہا بیٹا باہر سن کے اعلان کیا ہو رہا ہے، تو میں فوراً باہر گیا اور اعلان کرنے والے سے پوچھا، اس نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کر رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کر میں نے جا کے چچا کو بتایا۔ وہ حضرت انس کہتے ہیں کہ اس طرح میرے چچا کے ہاتھ میں تھی شراب، ایسے تھی۔ جب میں اندر آیا تو کہا کیا اعلان ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کر دی۔ اب یہ نہیں کیا کہ یہاں آ جائے، کہا بیٹا لے جا کے اسے نالی میں بہا دے۔ یہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم کانوں میں پہنچ گیا، اب یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ شراب میرے ہونٹوں تک آئے، یہ نالی میں بہا دی جائے گی۔ اور اس کے بارے میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ کرنے والی چیز حرام ہے، ہر نشہ کرنے والی، اس کو بنانے والا، بیچنے والا، لیکن اب مزدوری کرنا کوئی بری چیز تو نہیں ہے نا،
ایک بندہ مزدوری کرتا ہے، لیکن فرمایا اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو یہاں سے اٹھا کر کے وہاں، کوئی کہے کہ یار وہاں سے مجھے بوتل لا دو، یہ لا کے دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، مزدوری کر کے اٹھا کر کے لے جانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، شراب نچوڑنے والے پر بھی اللہ کی لعنت، شراب پینے والے پر بھی اللہ کی لعنت، بیچنے والے پر اللہ کی لعنت، اسے خرید کر کے لے جانے والے پر اللہ کی لعنت، دسترخوان پہ سجانے والے پر اللہ کی لعنت۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کر دی۔ کہاں؟ کہا میں تو ابھی خیبر سے خرید کے لے کے آ رہا ہوں، کیا کروں اس کا؟ کہا اسے ضائع کر دو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اپنے کافر دوست کو تحفہ دے دوں؟ میرے دوست کافر ہیں، ان کو تحفہ دے دیتا ہوں۔ کہا اس کا تحفہ دینا بھی حرام۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں واپس دے آتا ہوں، جن سے خرید کر کے لے کے آیا ہوں واپس دے آؤں؟ کہا اسے واپس کرنا بھی حرام۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کا پیسہ لگا ہے اس میں۔ کہا یتیموں کا مداوع پھر کر دوں گا کسی اور طریقے سے، اسے ضائع کرنا پڑے گا، بس صرف ضائع کرنا پڑے گا، نہ استعمال کرو نہ کسی کو تحفہ دو۔ اور حکمن کہا خبردار ایسے کسی دسترخوان پہ نہ جانا، کسی ایسی محفل میں نہ جانا جہاں شراب پڑی ہوئی ہو، ایسی دعوت کو قبول نہ کرنا، چھوڑ کر کے چلے آنا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ آج ہم نے رجی، بیر معونہ، یہ دو معاملہ جس میں 10 صحابہ اور 70 صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئیں، اور اس کے بعد بنو نذیر قبیلے کو مدینے سے جلا وطن کیا جانا، اور چوتھی چیز ہم نے آج بیان کی ہے کہ شراب اور جوئے کی حرمت اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی۔ آئندہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، وقت دن ہمارے پاس بہت کم رہ گئے ہیں، اور حافظہ مجھے احساس دلا دیتے ہیں، سبق نمبر لکھ کر اوپر مجھے احساس دلا دیتے ہیں کہ دن تھوڑے رہ گئے ہمارے پاس، اب تھوڑا سا فاسٹ چلیں گے۔ میں وہ جو باریکیاں ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا کم کرتے ہوئے اب کوشش کریں گے، کیونکہ بڑی چیزیں ہیں۔ اب آگے غزوہ احزاب ایک بڑا آنے والا معاملہ ہے، اسی طرح خیبر کا معاملہ ہے، پھر اسی طرح صلح حدیبیہ ہے، فتح مکہ ہے، دنیا کے بادشاہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھے ان کا معاملہ ہے، پھر فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بت تڑوائے، کن کن صحابہ کرام کو بھیجا، جتنے بت کدے ختم کیے وہ کون سے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے بعد پہلا حج آ جاتا ہے، پھر پہلا حج آنے کے عمرہ، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 عمرے آتے ہیں، پھر حج آتا ہے، پہلا حج کس نے کروایا، پھر دوسرا حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 ہجری کے بہت عظیم واقعات ہیں، نجران کے عیسائیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عام الوفود قرار دیا، اتنے وفد آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، یہ ساری صورت کہ گروہ در گروہ لوگ دین میں داخل ہونے لگے، ادھر سے یہ جماعت آ رہی ہے، ادھر سے وہ قبیلہ آ رہا ہے، ادھر سے وہ قبیلہ آ رہا ہے، ادھر سے یہ قبیلہ آ رہا ہے، یہ مسلمان ہو رہے ہیں، وہ مسلمان ہو رہے ہیں، وہ مسلمان، یہ گروہ در گروہ لوگ مسلمان ہونے لگے، اور اسے عام الوفود کہا گیا۔ پھر 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کرنا، اور حج کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واپس آنا، اور 3 ماہ تک اس دنیا پہ رہنا، اور پھر دنیا سے رخصت ہونا۔ یہ اتنے معاملات ہیں کہ میں یقیناً آج خاص طور پہ سوچ میں پڑا ہوں کہ انہیں کس طرح میں اس کی جو ہے وہ ترتیب لگاؤں۔ چلے اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرنے والے ہیں، جس طرح اس مالک نے پہلے دن سارے اس توفیق عطا فرمائی، آگے بھی وہی توفیق عطا فرمانے والے ہیں۔ تو کل کے جو ہم کل سوال کریں گے ان میں کیا تھا، کون سے سوال ہونے چاہیے، آپ آج بتلائیں۔ ایک سوال تو میں نے ابھی دہرایا تھا ابھی ویسے، چلیں یہ پہلے گھڑی کا اعلان سن لیں، یہ کسی کی رہ گئی ہے تو لے جائیں۔ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے آنے والے تھے، ان کی شہادت بیر معونہ پر، 10 صحابہ ایک موقع پر، 70 صحابہ ایک موقع پر، اور 2 صحابہ کرام کی جو شہادتیں ہیں، جو بچے ہمارے تقسیم والے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، آپ لوگوں سے بھی التماس ہوگی، اسی طرح جس طرح آپ نے اس دن کھانے پر دل خوش کر دیا، جتنے اطمینان سے آپ لوگوں نے بیٹھ کے کھانا کھایا کہ واقعی چلیں کچھ سیرت کی کچھ رمق نظر آئی، آج بھی آپ کے لیے کچھ ہے تو اسی اطمینان کے ساتھ ہی آپ بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ تو ظفر صاحب کدھر، حاجی ظفر صاحب
تو دیکھیں ذرا سب آپ سب، تو سوال ہوگا کہ مکہ میں کون سے صحابہ کرام کو پھانسی دی گئی؟ زید بن دسنہ اور حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ، اور کن صحابی کی لاش کو کافروں نے حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن کر نہیں پائے؟ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ دو سوال ہو گئے۔ اسی طرح تیسرا سوال، بنو نذیر قبیلے کو یہاں سے بھگانا، اور بھگانے کی وجہ کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے 2 مرتبہ ان لوگوں نے بنائے، اس وجہ سے انہیں یہاں سے بھگا دیا گیا، بنو نذیر قبیلے کو۔ چوتھا سوال کہ 3 مرتبہ احکامات، اور یہ تینوں آپ نے بیان کرنے ہیں، سورہ بقرہ، سورہ نساء اور سورہ مائدہ، شراب کی حرمت کے حوالے سے ان 3 جگہوں پر احکامات آئے ہیں۔ اور پانچواں سوال قنوت نازلہ کے حوالے سے۔ یہاں ایک اور چیز بھی چھوٹی سی سمجھ لیں، ہم قنوت وتر میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ قنوت نازلہ میں اٹھانے ہیں۔ قنوت وتر میں ہاتھ بندے بندے ہی دعا پڑھنی چاہیے، قنوت نازلہ جب کرنی ہو تو پھر ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ کل کے سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کس غزوہ میں شہید کیے گئے؟ غزوہ احد میں۔ کس صحابی کو اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا؟ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ۔ غزوہ احد کے بعد، یہ احد نہیں ہے، یہ بعد میں آئے گا، بنو اسد کا سریہ تھا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بیوہ سے نکاح کیا؟ ام سلمہ۔ یہ بڑی کمال کی خاتون تھی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے دانائی بڑی عطا کی تھی، اور ان کے بچے بھی تھے، وہ اس بچے کی تربیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نا، عمر بن ابو سلمہ کی، وہ بڑی کمال کی، کبھی چلے وہ بھی آئے گا۔ غزوہ احد میں یا ساری زندگی میں کہہ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندہ قتل کیا، کیا نام تھا اس کا؟ ابی بن خلف، امیہ بن خلف کا بھائی ابی بن خلف۔ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو اپنی تلوار دی تھی؟ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے، ہم سب کو صحت اور ایمان والی زندگی دے، اور اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت ہم سب کو عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔